سورۃ مریم آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور ذکر کیجئے فی الکتاب کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا۔ انہ بے شک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کان تھے صدیقاً سچے نبی نہایت سچے نبی تھے۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور یاد کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ انہ کان، بے شک سیدنا ابراہیم علیہ السلام صدیق النبی، سچے نہایت سچے نبی تھے۔ بات یہ ہے کہ یہاں مریم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں شروع ہو گیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا آغاز کیا تھا، دو طرح کے گروہ تھے جو شرک کرتے تھے۔ ایک تھے یہود و نصارہ۔ یہودی کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی کہ ایک گروہ یہ ہو گیا۔ ایک گروہ تھا مشرکین مکہ کا، ایک گروہ تھا مشرکین مکہ کا۔ وہ کہتے تھے ہم ابراہیم کو علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور یہ لوگ پوجتے تھے بتوں کو۔ یہ لوگ ان کو پوجتے تھے؟ بتوں کو۔ یعنی کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک عیسائی اور یہودی، دوسرے مشرکین مکہ۔ عیسائی اور یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اور یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، اور مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ تو 360 بت انہوں نے مکہ میں نصب کیے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے عیسائیوں کو سمجھایا اور ان کو بتلایا کہ یہ ساری شرکیہ باتیں ہیں۔ اصل میں یہ صورت جو ہے توحید کو بیان کر رہی ہے۔ پہلے عیسائیوں کو سمجھایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں۔ اب مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی دعوت کیا تھی اور ان کی دعوت کا مقصد کیا تھا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کرنے کے لیے مشرکین مکہ، کیونکہ طرح طرح کے شرک کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام کو حوصلہ دینے کے لیے اور لوگوں میں اس واقعات کو بیان کرنے کے لیے اس واقعے کو بیان کیا۔ آگے فرمایا اذ قال لأبیہ، جب کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لأبیہ اپنے باپ کو، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، لم تعبدو، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، ما اس چیز کی، لا یسمع جو نہ کچھ سنتی ہے، ولا یبصر اور نہ وہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے، ولا یغنی اور نہ یغنی وہ کام آ سکتی ہے، ان کا تیرے شیئن کچھ بھی۔ تو دعوت کا آغاز سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہاں سے کیا؟ بتاؤ، اپنے گھر سے۔ تو اب اس واقعے کو اس لیے بیان کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو تھی سب سے پہلے وہ اپنے باپ کو دعوت دی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی اپنے خاندان کو دعوت دینی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حوصلے کے لیے کون سا واقعہ بیان کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بیان کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ اے نبی علیہ السلام، اگر اپنوں کو دعوت دو گے، یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو پھول کی پتیاں نشاور کریں گے، بعد ان میں سے ایمان لائیں گے اور بعد ایسے بھی ہوں گے جو کفر کریں گے۔ اب یہاں دیکھو،
اذ قال لأبیہ، اذ جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لأبیہ اپنے باپ کو، یا ابتی بڑے ہی ادب و احترام سے کہا ہے میرے ابا جان، لم تعبد، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، ما اس چیز کی، لا یسمع نہ وہ سنتی ہے، ولا یبصر اور نہ وہ دیکھتی ہے، ولا یغنی عنک شیئا اور نہ وہ کام آ سکتی ہے ان کا آپ کے شیئن کچھ بھی، آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ پتہ ہے نا آپ کو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی وہ بت بنا کر بیچا کرتے تھے، لوگ بت لیا کرتے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اس بات کی طرف ہی تو اشارہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد محترم کو دعوت دی، توحید کی، گھر سے دعوت دی۔ ہمیں یہ سبق ہے کہ ہمیں بھی گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ اب گھر میں جب آدمی دعوت دیتا ہے پھر ہوتا کیا، غصے کے ساتھ دعوت نہیں ہونی چاہیے، بڑے ادب و احترام سے۔ پھر آگے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر کہنے لگے یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی بے شک میں، قد جاءنی آیا ہے میرے پاس، من العلم علم، ماں وہ علم ہے میرے پاس، لم یاتی کا جو تیرے پاس نہیں ہے، فاتبعنی پس آپ میری پیروی کریں، اہدی کا میں آپ کی رہنمائی کروں گا، صراطاً سویاً سیدھے رستے کی، کس رستے کی؟ سیدھے رستے کی۔ اب کیوں کہا کہ ابا جان میرے پاس علم ہے؟ اس لیے کہا کہ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، میرے پاس فرشتہ جبریل آتا ہے، میرے پاس نبوت کا علم ہے، ابا تیرے پاس نہیں ہے، میری پیروی کر لے، میں تیری سیدھی رہنمائی کروں گا، تجھے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اور اب یہ دیکھو حضرت ابراہیم پہلے نہیں کہہ رہے میں آپ کو یہ کہہ رہا، نہیں، پہلے ابا جان کا نام لے رہے ہیں بڑے ادب سے، پھر کہہ رہے ہیں یا اباتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، نہ آپ عبادت کریں شیطان کی، نہ آپ عبادت کریں شیطان کی، یعنی کہ بتوں کی عبادت کرنا کس کی عبادت ہے؟ شیطان کی عبادت ہے۔ کیوں؟ شیطان نے لگایا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جو کسی کی پیروی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ اس کو کیا مانتا ہے؟ رب مانتا ہے۔ وہ جو جس کی پیروی کرتا ہے وہ اس کو رب مانتا ہے، اس کو وہ اپنا رب مانتا ہے۔ وہ اسی لیے تو فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جو ہے شرک ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، نہ آپ عبادت کریں شیطان کی، ان الشیطان، بے شک شیطان، کان ہے للرحمن، رحمان کا عصیا نافرمان، شیطان تو رب رحمان کا بھی نافرمان ہے، اس کی عبادت مت کیجیے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، پھر کہا اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک، یہ کہ آپ کو پہنچے گا، عذاب من الرحمن، عذاب رحمان کی طرف سے، فتکونا، تو آپ ہو جائیں گے، للشیطان، شیطان کے ولین، ساتھی، شیطان نے جہنم میں جانا ہے تو پھر آپ بھی جہنم میں جائیں گے۔ کالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی، ان بابا جی شروع ہو گئے بولنے کے لیے، اور جب توحید کی دعوت امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے دی تھی نا، چڑھ گئے کوہ صفا پہ، بڑا پہاڑ ہے، چڑھ کے کہا اور کٹھے ہو جاؤ، سارے کٹھے ہو گئے، پھر سب رشتہ دار کٹھے ہو گئے۔ تو بعد میں کیا کہا، وہاں کھڑے ہو کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اور مکے والو لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو آپ کا چاچا ابو لہب آیا، اس نے کہا تب اللہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ نے پوری صورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دعوت دینی ہے اپنے گھر لوگوں کو، گھر والے لوگوں کو، اللہ رب العزت نے پہلے ہی متنبع کر دیا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ دعوت دو گے تو گھر والے بات کو مانیں۔ یہ دیکھنا،
قال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کہنے لگے اراغبن، کیا، حمدہ کا معنی کیا، حمدہ استفہام ہے، راغبن کیا تو بے رغبتی کرتا ہے، انت تو ان آلہتی میرے معبودوں سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم وہ پیش آئی ہے جب منادہ مفرد معرفہ ہو تو رفع پر مبنی ہوتا ہے، جب منادہ مفرد معرفہ ہو تو رفع پر مبنی ہوتا ہے۔ قال اراغبن، قال کیا، کہا کس نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر نے کہا اراغبن کیا تو بے رغبتی کرنے والا ہے، انت تو ان آلہتی ہمارے معبودوں سے، یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام۔ لئن لم تنتہی، لئن اگر لم تنتہی نہ تو بعد آیا، لارجمنک تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، واہجرنی اور مجھے عرصہ دراز کے لیے چھوڑ دے، واہجر اور تو چھوڑ دے نی مجھ کو ملین عرصہ دراز تک۔ یعنی کہ والد صاحب نے کون کون سی دھمکی لگائی، انہوں نے کہا لئن لم تنتہی اگر تو بعد نہ آیا، لارجمنک تجھے سنسار کروں گا، سنسار کا مطلب ہے پتھر مار مار کے مار دوں گا، واہجرنی اور تو مجھے چھوڑ دے، اور واہجر اور تو چھوڑ دے نی مجھ کو ملین ایک عرصہ دراز کے لیے، یعنی کہ گھر سے چلا جا، گھر سے چلا جا، ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں آپ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کو دعوت دی تو والد نے آگے سے کہا اگر تو بعد نہ آیا تجھے میں سنسار کر دوں گا، یعنی کہ پتھر مار مار کے مار دوں گا، اور دوسرا کام یہ ہے واہجرنی تو مجھے چھوڑ دے، واہجر تو چھوڑ دے نی مجھ کو ملین عرصہ دراز تک۔ کالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد صاحب کی بات جو انہوں نے بڑے غصے میں کہی تھی نا، وہ کہنے لگے کالا سلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر، ساستغفر لک میں بخشش طلب کروں گا آپ کے لیے، ربی اپنے رب سے، انہو بے شک شان یہ ہے کہ میرا رب کان ہے بھی میرے ساتھ حفیًا مہربان، میرا رب میرے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم مشرک جو آدمی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا والد وہ مشرک تھا، تو مشرک کو سلام کہنا چاہیے، ایک تو وہ بات نہیں مان رہا اور ایک سلام کہنا چاہیے اس کو جی۔ تو حالانکہ نبی علیہ السلام نے صحیح حدیث میں ہے کہ لا تبدؤ الیہود والنصارى بالسلام، یعنی کہ یہود و نصارہ میں سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے، یہود و نصارہ پہل نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، تو سلام کی ہوتی ہیں دو قسمیں، سلام کہنے کی ہوتی ہیں، ایک سلام ہوتا ہے سلامتی کے لیے اور دوسرا سلام ہوتا ہے جان چھڑانے کے لیے، جیسے انما الجاہلون قالوا السلام، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی آپ کو سلام ہو، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، یہ بھی کیا ہے، بندہ گالیوں دینے کی بجائے اس کو یہ کہے کہ تجھ پر سلام ہو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو سلام کیا تھا وہ یہ تھا جان چھڑانے والا، بھی جب بندہ کسی کو چھوڑتا کہتا ٹھیک ہے سلام۔ آگے جی، وَآتَزِلُكُمْ، حضرت ابراہیم کہنے لگے اور آتَزِلُ میں علیحدہ ہوتا ہوں کم تم سے، اور میں علیحدہ ہوتا ہوں تم سے بھی، وما اور ان سے بھی، تدعون کہ جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، وادعو ربی اور میں پکاروں گا اپنے رب کو۔ ٹھیک ہے جی میں علیحدہ ہو جاتا ہوں، میں تم سے بھی علیحدہ ہوں اے ابا جان، اور تمہارے معبودوں سے بھی علیحدہ ہوں، وادعو ربی اور میں بلاتا ہوں اپنے رب کو۔ عسیٰ شاید کہ اللہ کونا یہ کہ نہ ہو نہیں ہے، بدعائی ربی میرے رب کی دعا، میں اپنے رب کی دعا سے، اللہ کونا نہیں ہوں میں، بدعائی ربی اپنے رب کی دعا کے ساتھ، شقیًا محروم نہیں ہوں میں، اپنے رب کی دعا کے ساتھ محروم نہیں ہوں میں، اپنے رب کی دعا کے ساتھ، بدعائی ربی اپنے رب کی دعا کے ساتھ محروم، یعنی کہ شقیًا محروم، کبھی بھی میں اپنے رب کے ساتھ جب بھی دعا کی ہے، سیدنا ابراہیم نے کہا میں ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں کبھی بھی محروم ہوا نہیں، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ باتیں کری، فلما اعتزلہم جب علیحدگی اختیار کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم ان سے،
وما یعبدون من دون اللہ، اور نہیں وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، ووہبنا لہ اسحاق، اور ہم نے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، وکلن اور ہر ایک کو جعلنا ہم نے بنایا نبی نبی، یعنی کہ اس کے بعد جب انہوں نے توحید کی خاطر گھر بار کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد کی خوشخبری دی، پوتوں کی خوشخبری دے دی۔ ووہبنا لہ، اور ہم نے عطا کیا ووہبنا، اور ہم نے عطا کیا لہم ان کو، ان دونوں کو اسحاق اور یعقوب کو، من رحمتنا اپنے رحمت سے، وجعلنا اور ہم نے بنایا لہم ان کے لیے لسان صدق علیہ، سچی زبان، علین بلند زبان۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل گئے، ان کو گھر سے نکالا گیا، تو پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اللہ اکبر، ان کو اللہ تعالیٰ نے پوتوں کی بھی، بیٹے بھی دیے، پوتے بھی دیے، اور یہ بھی خوشخبری دی کہ وہ نبی ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل یبتلی الرجل علی حسب دینہ، سب سے زیادہ آزمائشیں تکلیفیں انبیاء پر ہوتی ہیں۔ من یرید اللہ بخیرا یصبہ، جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کر لے اسے آزمائشیں تکلیفوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آزمائشیں تکلیفیں جو ہوتی ہیں، جب آدمی ان سے گزر جاتا ہے تو اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔